عزیزان گرامی وقار، یہ سلسلہ عشرہ مجالس کا آج ہمارا یہ تیسرا دن ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارا عنوان ہی ہے تاریخ اسلام اور کربلا کی حقیقت۔ ہم اسلام کی تاریخ کو لے کر چل رہے ہیں شروع سے۔ پہلے دن ہی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام اسی دن دنیا میں آ گیا ہے جس دن پہلا انسان دنیا میں آیا ہے۔ اسلام کی تاریخ پہلے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے۔ عقیدہ ایک ہے، دین ایک ہے، شریعتیں بدلتی رہیں، لا بدلتے رہے، جینے کے دستور بدلتے رہے، لیکن بنیاد ایک ہی ہے۔ تو اسلام روز اول سے ہے دنیا میں۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت تک کے حالات بتا دیے تھے۔ اب اصل چیز اسلام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کے اعتبار سے، مدینہ طیبہ سے جو پورے اکناف عالم میں پورے دور دراز اسلام جو پھیلا، اس کے کتنے طریقے تھے، تبلیغ کیسے ہوئی، کیا کیا حالات پیش آئے، یہ بھی مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ 40 سال کی عمر پاک تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور مکہ والوں کے درمیان تبلیغ اسلام شروع فرمائی۔ شروع میں آپ نے اپنے گھر والوں سے تبلیغ کی ابتدا کی، ان کے سامنے اسلام کو رکھا، اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے، بہت قریبی ساتھی تھے، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں، حضور نے ان کی پرورش کی ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد، آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد، آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں میں، جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں، یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے، ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا، کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا۔ وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے، کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے دین پر، یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں، اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑیں، حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن دیا تھا، اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا، آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے، اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، بس اتنی بات تھی۔ اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے، وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم، وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے، ان کا اہم کردار رہا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب، وہ سینہ سپر رہتے تھے، ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ والے، کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے، ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا، قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے۔ تو مکہ کے سارے جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے تھے، سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو، تمہاری وہ کفالت میں ہے، اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے، ایک کام کرو، تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں، اور اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے مکہ والو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں
اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی، اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتے۔ حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا، کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے۔ اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا۔ پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا، جو شفیق و مہربان چچا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی، اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے، تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے۔ انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیقہ حیات، اور صرف شریک حیات ہی نہیں تھیں بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال تھا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کے اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں عزیزوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے، اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی، اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے، یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک۔ اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں لوگوں کو
تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں, بلاتے ہی رہتے ہیں. ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی, اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں, اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری امان میں ہے, جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے, میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. کافر تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی, اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا. یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ, حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا, آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے. ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے, ارکان الگ ہوتے رہے, مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے, لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے. جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کو رکھتے, اس کی اچھائیاں بتاتے, لوگ متاثر ہوتے. ایک سالانہ بازار لگتا تھا اوکاس میلہ جس کو کہتے ہیں, اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے. جو لوگ دور دراز سے وہاں پر, جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے, اوکاس کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے. اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین, تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے, تم مومن ہو جاؤ, بس اس رسول کو یہ طلب ہے. اوکاز میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے, مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی, اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے. حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا, یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر, یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے, آئے, کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے, چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا, یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا, یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ, یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا, یا خوبصورت لڑکی. محنت آدمی, اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے, بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں. عزیزان گرامی, آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی, اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے, مجمع بڑھنے لگ گیا, تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں. ہاں, بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں, جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے. تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی, اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں, ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں, ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں. تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا, جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا, عزت والا, پیسے والا, مال والا, بہت کچھ تھا. عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس, آ کر اس نے کہا اے محمد, آپ اتنی مشقتیں, اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو خوبصورت, ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں, آپ بولو. یا اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں. یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں, لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو, یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو, یہ سب چیزیں چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں, جواب میں کوئی بات نہیں فرمائی, بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا. وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں. عزیزان گرامی, اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں, اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے, اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی. وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ بدن میں کپکپی طاری ہو گئی, اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا, فوراً بھاگتا ہوا آیا, اپنی جماعت سے کہنے لگا اے لوگو ادھر آؤ, میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں, یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے, بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے, میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے. سننے کو جی چاہتا ہے, طبیعت مائل ہو جاتی ہے, اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا. لوگوں نے کہا عتبہ تمہیں کیا ہو گیا, تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے, کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے.
اس کے بعد اس نے کہا میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا۔ اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں، میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا، وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال۔ پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا، آج کی سچویشن کے اعتبار سے آپ کو کہوں گا اب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں دین غالب آنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری کوششیں فرمائی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اولیاء کاملین نے کی۔ یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا آ رہا ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ 14 صدیوں میں ہو سکتا ہے کبھی 2 بر اعظم پر، کبھی 3 بر اعظم پر دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی اسلامی، کبھی کبھی 50 سے زیادہ کنٹری، آج بھی 57 کنٹریز بنام اگرچہ مسلمانوں کی ہیں، حکومت اسلام کی کہی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی غلبہ ہم نہیں کہہ رہے۔ غلبہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے ہر خطے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے، ہر گھر میں نہ آ جائے۔ وہ دور آئے گا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی، بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے، فرقے دیگر مذاہب ادیان تو چھوڑو، پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ، بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ۔ دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے، اس کے لیے کیا کیا کیا۔ اب یہ غموں کا سال گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو و نما ہوئی۔ پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے، ریولوشن لانے والی جو زمین ہے۔ ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم، یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، دانشور بھی ہے، اس نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے، یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں، نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے، اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا، مسلمان تو نہیں ہے، نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا، اس نے کہا یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں عربوں کے ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تو تم کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے مدینے سے نکلا ہوا انقلاب یہ نیوکلیئر سے کم کا نہیں تھا، اگرچہ دشمنوں کی زبان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ نیوکلیئر اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر اثر ہو جاتا ہے۔ کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ریولوشن اسلام کا جو مدینے سے آیا ہے دنیا میں، وہ آج تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انقلاب جس زمین سے آیا اس زمین کا جغرافیہ جاننا ضروری تو ہے۔ یثرب بیماریوں کا ایک مرکز، لوگ وہاں پر زیادہ جانا پسند نہیں کرتے، وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے پرانے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ہیں کہ یثرب میں پڑھے تو اس کو طابہ، طیبہ اور مدینۃ المنورہ بنا۔
حضور کے قدموں کی برکت ہے. بلکہ جہاں جانے والے بیمار ہو کر کے آتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بیمار وہاں جا کر شفا لے کر آتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا غبار المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی اڑنے والی دھول مٹی میں بھی شفا ہے. ہاں، مدینے سے جو صحابہ گھوڑ سواری کرتے یا گھوڑے پر دوڑ کر کے نکلتے تو گھوڑے جب دوڑتے تھے تو ٹاپ کے نیچے سے دھول اڑتی تھی، اور دھول جو چہروں پر آتی، فرمایا گیا کہ وہ دھول کو صاف نہ کرو. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو دھول مٹی اپنے چہرے سے ہم پوچھتے ہیں، مدینے کی مٹی کے لیے کہا مت صاف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے جسموں کی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. شفا ہے. وادی بطحان آج بھی وہ علاقہ ہے جہاں خاکے شفا جس کو مشہور کا سارے لوگوں میں مشہور ہے، ایک مٹی مدینے کی وادی بطحان، وہاں کے لوگوں کے جسموں میں کھجلی تھی. تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، حضور نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لے کر جسموں میں لگا لو. انہوں نے لگایا، زندگی بھر کے لیے ان کو شفا مل گئی. آج تک وہاں سے جو تبرکات کے قائل ہیں وہ تمام اہل عقیدت، اہل محبت اس مٹی کو عقیدت سے اٹھا لاتے ہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے مٹی لاتے ہیں لوگ، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کا پورا مدینہ دارالشفا ہے، پورا مدینہ دارالشفا ہے. اب رہی بات وہ دوسرے لوگوں کی، ان کو کیا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. ان ظالموں کو ابھی دلیلوں میں الجھنے کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی دی ہے ان کو کہ یہ مندروں کو دیکھنے کے لیے عرب سے یہاں آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے مدینے میں اٹھانے والی مٹی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو قبر پجوے ہو، شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو. ہم تو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ساری مندریں مبارک، ہمارے لیے میرے آقا کے قدموں سے لگی مٹی مبارک. تم اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. اب یہ یثرب سے 6 لوگ آئے تھے حج کے دوران، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا. مدینے کے والوں کی ایک اور طبیعت میں بتا دوں کہ پورے عرب آپ گھوم کر کے دیکھ لیں، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی جدہ میں جاؤ، ریاض میں جاؤ، طائف میں جاؤ، دمام میں جاؤ، کہیں پر بھی مکہ میں جاؤ، لوگوں سے بات چیت، ہمارے سب جگہ کے لوگوں سے بات چیت ہے، لیکن سب عرب کے لوگ خود بھی کہیں گے اہل المدینۃ ارق قلوبا، سارے عرب یہ کہتے ہیں مدینے کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں. آج بات کرنے میں بھی ان کے ہاں بڑی متانت ہے، سنجیدگی ہے. وہ اجنبی لوگوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. بہت سارے سعودیوں کی بد مزاجی سے لوگ تنگ آ کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جانتے ہیں عربوں کی بد مزاجی کیسی، اکھڑ دماغ کے بدو لوگ، لیکن مدینے والے اس طرح نہیں کرتے. ایک حیرت کی بات میں بتاؤں اب کے سفر کی. ابھی حج کے سفر سے میں آیا، بہت میرے رونگٹے کھڑی کر دی ایک بات. ایک پاکستانی شخص ہے، وہ آیا تھا اپنے گاؤں سے، ویزا لگا کر کے آیا ہے مدینے کا. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی نوکری مل جائے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. جو یہاں کا فقیر بھی ہو گیا وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے. پاکستانی شخص تھا، آیا کام کاج کے لیے. مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جو کفیل ہوتا ہے، کفیل کا جو عرب ہوتا ہے اسپانسر، جس کے ذریعے سے ویزا ملتا ہے کمپنی کو، یعنی گورنمنٹ کو، وہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ شخص میری کفالت میں، ذمہ داری میں، میں نے اس کو بلایا. یہ کفیل کا سسٹم وہاں پر ہے، اسپانسر. تو اب 2-3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ گھبرایا ہوا بار بار اپنے گھر کو یاد کرتا ہوا بھاگنے کے چکر میں تھا. لیکن پاسپورٹ تو کفیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سعودی بڑے سخت ہوتے ہیں، پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے. نہ وہ جا سکتا، بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتا، کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. دوسری جگہ گیا تو اس پر کیس ہو جائے گا حروب کا، یعنی بھاگ گیا ہے، اور گورنمنٹ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی. اب یہ مدینے کا شخص جو کفیل ہے، اس کے پاس یہ کام کرنے والا، اس شخص نے جو بیان کیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 2-3 مہینے کے بعد گھبرایا ہوا روتا تھا، بھاگنے کا ارادہ تھا. اس نے آ کر کے اپنے کفیل سے، جو عرب تھا، مدینے کا تھا، اس سے کہا کہ مجھے وطن جانا ہے، گھر جانا ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانے دوں گا. کہا مدینے میں تو ہے، یہاں مدینے میں رہ رہا ہے، یہاں کی ہوا، یہاں کی فضا، خوشحالیاں ہیں، برکت ہے، یہاں رہ جا. کہا نہیں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں، جانا ہو اگر کسی مزدور کو بھی واپس، یعنی فائنل اگر جانا ہے تو ایک سسٹم ہے، خروج لگاتے ہیں. خروج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ. کفیل اسپانسر آ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزٹ کر دیا، میں نے اس کو باہر کر دیا، خروج لگا دیا. اب وہ مزدور آ سکتا ہے، قانونی ہے. یہ جو کام کرنے والا ایگزٹ لگا کر کے آنے کا مطلب فائنل آ رہا ہے. اب اس عرب نے کہا کہ میں ایگزٹ نہیں لگا سکتا تیرے اوپر، خروج کا یہ سکہ نہیں لگا سکتا.
وہ بہت منت سماجت کرتا رہا, کہا کہ آپ کچھ لے لو, پیسہ مجھے مت دو. کہا پیسے ویسے کا مسئلہ ہی نہیں میرے لیے, مال و دولت اللہ نے بہت دیا ہے. 8 دن گزرنے کے بعد وہ پاکستانی کہتا ہے میں اس کا جبہ پکڑ کر کے ہلا دیا. کہا کہ خروج لگا دینے میں, ایگزٹ لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیسوں کا نقصان ہوگا, تیرے ویزے لگانے کے خرچے کا نقصان ہوگا. بات یہ ہے کل کو اگر رسول اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور پوچھا اگر مصطفیٰ نے میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا, میں اگرچہ تو کام کاج کے لیے آیا ہے میں تیرا ایگزٹ نہیں لگا سکتا, زندگی تو پوری گزار لے. اب میری بات سن, کام میں دل نہیں لگتا, کام نہیں کرنا چاہتا. وہ عرب کی زبان میں کہہ رہا ہوں, جو مدینے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے ہر مہینے 1500 ریال لے لے اور صبح سے شام تک خالی درود پڑھتا بیٹھ جا, کام مت کر, میرے گھر میں رہ, کام مت کر, دل نہیں لگتا, لیکن تو جو بھی کہے گا میں ایگزٹ نہیں لگاؤں گا. مجھے ڈر ہے کہ کبھی نبی پاک نے فرما دیا میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا. میرے عزیزوں, وہ پاکستانی شخص کہتا ہے یہ بات سن کر کے میں سہم گیا. 14 صدیوں بعد بھی مدینے والوں کا دل آج بھی اس طرح سے ہے. یہ میرے آقا کی برکت تھی. عزیزان گرامی وقار, تنگ آ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تم دوسرے کسی سے, نقل کفالہ کہتے ہیں, یعنی ٹرانسفر لینا چاہتے ہو کسی دوسرے کفیل کے پاس, دوسرے اسپانسر کے پاس, وہ ٹرانسفر کر کے دے دوں گا لیکن ایگزٹ نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مدینے سے کسی کو نکال دوں. تو یہ میں نے صرف ایک مثال اس لیے رکھی کہ مدینے والوں کے دل نرم تھے, وہ نرم دل تھے. آج بھی پتا ہے مدینہ طیبہ میں ان کا دیا ہوا رواج ہے, جو بھی اجنبی شخص آتا ہے اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں. نام معلوم نہ ہو تو ارے ترے یہ سب چیزیں نہیں کہتے, وہ یوں پکارتے محمد. جو بھی اجنبی شخص ہو جس کا نام نہیں پتا ہے اس کو وہ لوگ محمد کہہ کر پکارتے ہیں, محمد کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ طریقہ آج کا نہیں, 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ رواج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدینے میں جو شخص آیا اجنبی وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں, اور ایسے آئے کہ ہمیں دنیا کی اجنبیت سے نکال کر پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. جو بھی آتا ہے مدینے میں مہمان ہم اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, 6 لوگ پہلے اسلام لائے, یہ لوگ گئے, دوسرے سال پھر کچھ لوگ آئے, 12 لوگ اسلام قبول کیے. اب جب 12 لوگ اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب صحابی ہیں ان کو بھیج دیا یثرب, جا کر کے کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو اور ان کو تعلیم دو. وہ تعلیم دیتے رہے, احکام سکھاتے رہے. سال بھر نہیں گزرا تھا کہ تقریباً 72 لوگ اس قافلے میں آئے حج کے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبوں نے اسلام قبول کیا. اسعد بن زرارہ, سعد بن معاذ, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قبیلہ اوس اور خزرج, جو وہاں بڑے مشہور قبیلے تھے, یہ قحطانی عرب کے قبیلے تھے مدینے میں آباد. یہ پورے یہودی بھی نہیں تھے, پورے بت پرست بھی نہیں تھے, لیکن یہودیوں کا اثر ان کے اندر تھا. مکہ والوں کی بت پرستی کی طرح نہیں تھے, لیکن تھے اسلام سے یعنی ایمان والے تو نہیں تھے. لیکن ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا ایمان لانا اتنا اثر کر گیا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لایا. وہ قبیلے کے سردار تھے. اب ان لوگوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ میں نہ رکیں, آپ چلیں ہمارے وطن آ جائیں. یہ مدینے والوں کی ریکویسٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اصرار بڑھتا گیا. جانتے ہو سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں پورے انصار کے سردار ہیں, سید الاوس کہا جاتا ہے ان کو, اوس قبیلے کے سردار تھے. اس کے باوجود ان کی ایک ادا میں بتاؤں, وہ مدینے میں رہ کر کے پتے کھا رہے تھے اور چمڑے ابال کر کھا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس مال کی قلت کہاں سے آ گئی, قحط تو ہے نہیں, تم کیوں یہ چمڑے اور پتے کھا رہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کھا رہے ہیں, تو مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں کھجوریں کھاؤں. میں یہاں رہ کر کے وہی کھاؤں گا جو میرے آقا کھا رہے ہیں. تو یہ لگاؤ اتنا تیز بڑھ گیا تھا کہ وہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ مدینے چلیں, یعنی یثرب چلیں. اب اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی, اس کو بیعت عقبہ کہتے. یہ مینا کی وادیوں میں بیعت لی جا رہی تھی. سنیے یہ پہلی بیعت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا, پہلی بیعت ہے اور مدینے والوں سے ہے. اور ان سب سے یہ بیعت لی کہ اگر میں آ جاؤں مکہ چھوڑ کر تمہارے ہاں تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. اس بات پر انہوں نے کیا بیعت کی, کہا
ہمارے مال دولت ہماری اولاد بلکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. ان کے جو سردار تھے اسعد بن زرارہ وہ کھڑے ہو گئے, 70 لوگوں میں کھڑے ہو گئے, کہا کہ تم بلا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سوچ لو اور ایک بار سوچ لو, اگر یہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آتے ہیں تو گویا کہ ہم نے صرف مقابلہ قریش سے نہیں کرنا ہے جو یہاں مکہ والے. اسعد بن زرارہ نے کہا آج اس بات پر کیا تم تیار ہو کہ آج کے بعد سے اگر یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے جنات سے ہوگا, پوری دنیا کے انسانوں سے ہوگا, ساری سرکش طاقتوں سے ہوگا. تم مدینے میں چھوٹی تعداد میں ہو, مختصر تعداد میں ہو, سوچ کر کے بتاؤ. پورے مدینے والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا, کھڑے ہو گئے, کہا پورے دنیا کے جنات آ جائیں ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی. یہ وہ اسلام کے عظیم مجاہدین ہیں جو سب سے پہلے بڑھ کر کے میدان میں آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مضبوط ارادے کو دیکھا تو پھر صحابہ میں سے جو مظلوم تھے, ظلم سہ رہے تھے, یہ کے بعد دیگرے سب کو مدینہ رخصت کرنا شروع کیا. حضور اپنی ہجرت سے پہلے مکہ میں سے بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت شروع کر چکے تھے, سب مدینے جا رہے تھے. مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی, کہا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کیا حال ہے ان کا, وہاں جا کر کے یہ سب جمع ہو جائیں گے. اس کے لیے اب مکہ والوں کی تکلیف اور ان کے پیٹ کا مروڑ اتنا بڑھنے لگ گیا کہ چند صحابہ مکہ میں رہ گئے, ان میں سے حضرت ابو بکر, حضرت علی اور دو چند صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ہجرت کرتے کرتے چلے گئے. 70 صحابہ تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, ایتھوپیا, اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. اب مکہ والوں نے ایک میٹنگ بلائی جس کا سردار ابو جہل تھا. وہ میٹنگ ندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر سب مشورے ہوا کرتے تھے, جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا دار الندوہ, ایک وہ جگہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس کا نام ندوہ تھا. وہ پارلیمنٹ میں مشورے ہوتے تھے, اس میں مشورہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے. تقریباً 12 قبیلے اس میں شریک ہوئے تھے مکہ کے, سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی. بلکہ اس کی طویل حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. اس میں ایک بزرگ شخص کی حیثیت سے کوئی شخص آیا, سفید لباس, اونچے قد والا, آ کر کے بیٹھ گیا. وہ 12 قبیلے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میں آؤں تمہیں کچھ مشورہ دوں. لوگوں نے پوچھا ہم تو آپ کو جانتے نہیں, مکہ میں رہتے نہیں, وہ کہاں سے آیا؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں, نجدی ہوں. تو نجد سے آیا ہے. یہ شیخ آ کر کے بیٹھا, یہ کوئی شیخ نہیں تھا, یہ ابلیس ملعون تھا, شیطان رجیم تھا. حیرت کی بات ہے, عجیب اتفاق ہے, جہاں میٹنگ ہو رہی وہ ندوہ ہے اور مشورہ دینے کے لیے آیا وہ نجدی ہے, مشورہ دینے کے لیے نجدی آیا ہوا ہے. سب سے اس نے کیا مشورہ دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کرے گا تو قریش جو ہے نا بدلے میں تمہارے کسی شخص کا قتل کریں گے. وہاں ایسا ہی سسٹم تھا, ایک خاندان کے آدمی کو قتل کیا گیا تو پورا خاندان اس خاندان کا قتل کرتا, اس کے ایک آدمی کا قتل کرتا, یہ سسٹم تھا. تو اس نے کہا ایک کام کرو, مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی تیار کرو اور سب کے ہاتھوں میں تلوار دو اور سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرو, تاکہ سارے لوگ جب قاتل ہوں گے تو قریش ایک خاندان رہ جائے گا اور سارے قبیلوں سے وہ کیسے بدلہ لے سکتے ہیں. سبوں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا, ابلیس ایسا ہی مشورہ دے سکتا تھا. سب اس کی رائے پر متفق ہوئے اور سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر شخص کو کھڑا کیے تلوار دے کر کے. اب یہ وقت تھا ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بعد سارے ظالم کھڑے ہو گئے تلوار سونتے ہوئے, رات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کی اندھیریاں چھا جائیں تو گھر میں داخل ہو کر کے یہ ہر ایک آدمی تلوار سے حملہ کرے, ایک بار خاتمہ کر دیں. اب دین کا معاملہ بھی نہ رہے گا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ. لیکن یہ وہی رات ہے جس رات مولا کریم نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اے رسول پاک اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. حضور چاہتے تو پہلے ہی چلے جاتے لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن اٹھے, حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا, امانتیں سپرد کر دی مکہ والوں کی, کہا صبح یہ دے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا. رات کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی کے کنکریاں کچھ لیں اور ان کافروں کے منہ کی طرف پھینک دیا. سب اندھے ہو گئے, کوئی دیکھ نہ سکا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ان کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ. یہ پہلی ہجرت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہاں سے اب اسلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اسلام کی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے. دولت اسلام, سلطنت اسلام, حکومت اسلام قائم ہونے جا رہی ہے. لیکن قائم کرنے والا بادشاہ اعظم
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف حضرت ابو بکر اور ایک غلام کے ساتھ سفر کر رہے، 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے بعد مدینے کا سفر کیا۔ تقریباً 9 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا مدینے کی ان خوش بہار گلیوں میں، جو آج جہاں پر مسجد قباء ہے وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نزول اجلال فرمایا۔ کلثوم بن حدم ایک صحابی ہے، ان کے گھر پر 14 دن تک قیام کیا۔ یہ مدینے سے باہر ہے، 5 کلومیٹر باہر تھا قباء، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی، جو مسجد قباء، اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ اور یہاں مدینے سے انصار کو جب پتہ چلا، جوق در جوق آنے لگے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اسلام قبول کیا۔ اب مدینے کی گلیوں میں جو شور تھا اس کو اگر ترجمانی میں عرض کیا جائے تو یہی ہوگا، ہر گلی سے آواز آتی تھی لبیک یا حضور آ رہے تھے، نبی پاک تشریف لا رہے تھے۔ فرق یہ تھا کہ مدینے والوں کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، وہ حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ 14 دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں انتظار کیسا تھا میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی، یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے، ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا، ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک بار یہ کسی کنیسا سے گزر رہے تھے، گرجا گھر یعنی چرچ، وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی، روزانہ جا کے سنتے تھے، تو باپ کو پتا چلا، باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی۔ پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آئے، کہا مجھے عیسائی بنا لو، اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا۔ برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گیا، چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا، آخری نبی آ سکتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی، علامات بتاتے تھے۔ تو وہ کبھی حمص سے، حلب سے لے کر عراق، موصل سفر کرتے رہے، بہت سال بتائے، اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا، اس سے پوچھا کہ ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے، وہاں کی ہریالیاں ہیں، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا، اور وہ عرب یہودی آیا سلمان فارسی سے، کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں۔ لے کر کے آیا، لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے، اور بازار میں بیچ دیا۔ غلامی کا دور تھا۔ ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو، باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا، لیکن انتظار تھا، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے، مدینے کے خطہ تھا۔ کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا، کھجور کا درخت ویسے ہی بہت لمبا ہوتا ہے، کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے۔ ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا، ان کا مالک کا بھتیجا، وہ دوڑتے ہوئے آیا، کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے؟ وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے۔ چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، چمکتا چہرہ ہے، اور آیا ہے، لوگ جھوک در جھوک جا رہے ہیں۔ چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ سلمان فارسی سن رہے تھے، بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے، اور کہا کیا کہا تم نے، کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو اتنی زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں، رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے۔ مدینے میں انتظار چل رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ آج میرے عزیزو ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے۔ ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا، لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا، جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ، حضور کا استقبال ہوا تھا، دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں، ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یا حبذا محمدا، اے خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں, ہم اوس و خزرج کے نہیں, بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی ابتدا میں جب بھی حضور پاک کی تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود. میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے, صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی, اور کئی گھروں میں, مدینہ چھوٹا تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی بہت سالوں سے آباد تھے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے, ایمان لے آتے, لیکن وہ دشمن ہو گئے. کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر, جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر, انت بھکتوں پر, اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا. ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا. اسلام کے آتے ہی ان کے دندہ پانی بند ہو رہا تھا, اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مرور تھا, تکلیف تھی. یہودیوں نے اختلاف شروع کیا, اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی شریف میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دیے ہیں, آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے, یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے. یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ جگہ درسگاہ بھی ہے, یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے. مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگی حالات کی ترتیب دینا, منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے. بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی. اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے. آج بھی وہ کٹا موجود ہے, چبوترا موجود ہے, جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی, مسجد بنایا. اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, عقد مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور نئے لوگ مدینے میں, ان کے مکانات نہیں تھے, کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے, ایک انصار کو, اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا. اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے, میری اتنی جائیداد ہے, اتنے باغیچے, اتنی دکانیں ہیں, آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک, قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں, آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار وہ ساتھ, وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو, آدھی دکان, ایک دکان تمہاری, ایک دکان میری, ایک باغیچہ میرا, ایک باغیچہ تمہارا, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں, ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے, لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے, غریب بھی جائے, سب لے کر کے آئے, مفت میں مل رہا ہے نا, لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو, پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو, اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے, انصار سے کہا کہ نہیں, نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے, نہ تمہاری دکانیں, نہ تمہاری بیویاں, ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ. مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے, سیلف اپنے اعتبار سے گئے بازاروں میں, تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے, لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں, ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے, صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا
چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی, یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں, بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا, کبھی بھی مل جائے گا, لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا, اخلاق بھر دیے تھے, ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے ہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے ایک روپیہ کسی کا دبا لیا, ایک سکہ کسی کا رکھ لیا, نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا, اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی, 2 درہم 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے, کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ, تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا, اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھیں, اس پر قرض باقی رہ گیا, میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے, اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار, پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی, ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے, مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا, ایک اونٹنی ایک سواری دے دی, اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان, وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی, یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لے, کیا کر دیں, نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا, وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف, اوپر بیٹھی کون ہے. بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی, کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی, تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی, وہ یہودی عورت تھی, اپنے قبیلے کو بلاتی ہے, خاندان کو بلاتی ہے, کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی, عزت بچا کر آئی, لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ, میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی, آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی, ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑا پن دے دیا گیا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جس کو کرسی ملی, جس کو عہدہ ملا, نہ کوئی تمیز ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, کچھ نہیں, اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے, کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے ہوئی, یوں ہی نہیں, پہلے اخلاق بنائے گئے, اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی, لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے, ایمان مضبوط کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو, انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے, کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی, کٹھور ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں, افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے, تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا, رشیا سے لڑ لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ, آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے.
اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا, اب کیوں آ گئے دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے, پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار, کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی, ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی شریف, بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں, معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں, یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی ابھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا, ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا, ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا, اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے, ان کو حدیثیں پڑھائی گئی, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری, کسی کو پینٹر, کسی کو کارپینٹر, الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی, صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی, جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے, پہلے انسان بنائے جاتے ہیں, اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے. یا آواروں سے کیا اسلام چلے, ان بدمزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں, ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو, ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری, حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے, پہلے سے پتا ہے حرام ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے, پتے بھی ہے, جوا بھی ہے اور ڈرگس بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا, ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں, نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں, پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا. کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں, شراب حرام نہیں تھی, حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے. اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی, 12 سال کی تھی, میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. قہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی, میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا, لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں, پیالے سجے ہوئے ہیں, آواز آئی مدینے کی گلیوں میں, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صرف میری کیفیت نہیں, کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے, جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے, ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا, اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے, ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں, حضور کی طرف سے اعلان آ گیا, پہلے اس چیز کو دور کرو, پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا, ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور, سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں
تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا. دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ ساری چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی, ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے, مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینے کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار, اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی, اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا. یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے. آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں یہ یہودی. دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا. بلکہ حدیث پاک ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, ایک وقت آئے گا, حدیث شریف بتا رہا ہوں میں, جب حضرت امام مہدی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا, مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا, پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا. وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ, اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا, اسے مار ڈال. پتھر بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں, پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے. پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے. تقریریں کرتی ہیں, چبھتی ہیں, جیسی بھی ہوتی ہوں گی یہ امانت ہے, ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلاناً کرنا, اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی, تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے, ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے, اندرونی طور پر سازشیں رچتے. یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے, اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا. پھر جنگ بدر واقع ہوئی. جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے. ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی. مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا, مکہ سے بے گھر کیا تھا. یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے. وقت بدلتا ہے, تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں. آج کا بادشاہ کل کا فقیر, اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ, یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں, کفر مارا گیا ہے, ابو جہل مرا ہے, اسے عتبہ مرا ہے, شیبہ مرا ہے. اس کی آپ کو بتاؤں جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے.
2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا. کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے. یہ آسان بات نہیں تھی. تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو. اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان. 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے. 12 صحابہ منتخب کیے. ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا. شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل، اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں. روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ، بغیر چپل کے چلنے والے، پیوند لگے کپڑے، کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے، جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے، روم کو مار گرائیں گے، ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے، کہا مارتے تھے، دیکھو ان کی شکلیں، یہ دیہات کے رہنے والے، اور کس سے پنگا لیں گے، کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے، آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے. لیکن جب بدر ہو گیا، بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو، یو ایس اے ہو، سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے، یا پھر رشیا کی حیثیت، جس کو چاہو مارتے رہو، دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار مار کر کے دھول میں ملا دیا، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے، لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو، یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی، رومن امپائر، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو، ہم تو مائنورٹی میں کیا کر لیں گے، ہم یہاں پہ ہم چھوٹی تعداد میں، بڑی باتیں مت کریں، حالات صحیح نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے، مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو، یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی، خندق ہو گئی، احد ہو گئی. اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی، ختم، جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی، لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا، مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر، مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے. اختیار تھا جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے. مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ. ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں،
تو بنو بکر والوں نے کیا کیا؟ بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت۔ اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں ہوا یہ، بنو بکر مارتے بنو خزاعہ کو، اس کے بعد مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کے سارے سرداروں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مار دیا ان کو، تو مکہ والے سارے خوشیوں سے تبلے بجاتے، اچھا کیا تم نے، حالانکہ ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، تم نے کیوں مار دیا؟ وہ مسلمانوں کی حلیف جماعت ہے، پارٹنر ہے۔ مکہ والے شامل ہوئے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم میں داخل ہوئے پناہ لینے کے لیے، تب بھی بنو بکر کے اور مکہ کے کچھ لوگوں نے حرم میں بھی ان کا قتل کیا۔ حرم میں جب کسی کا قتل نہیں ہوتا تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ سنو اب حدیث پاک، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے میرے گھر میں، شام کا وقت تھا، اچانک وضو کا لوٹا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا لبیک 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 3 مرتبہ فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں نصرت نصرت نصرت۔ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہماری حلیف جماعت بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ان کے آدمیوں کو قتل کیا ہے، اور بنو خزاعہ اپنے قبیلے سے مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو میں نے یہی سے لبیک کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث میں موجود ہے، حضور وہاں سے لبیک کہہ رہے ہیں، ہاں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بریلی والے اپنے پیٹ سے کوئی عقیدہ نہیں کرتے، وہ صحابہ کا مسلک تھا جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ ہم یہاں سے پکارے، وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ صحابہ کا ہے۔ بنو خزاعہ کی مدد کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا دیکھو ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، انہوں نے ہماری حلیف جماعت کو مار دیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں بھی جوش تھا، حضور نے سب کو تیار کیا، کہا کہ اب انتقام لینا ہوگا کیونکہ ہماری پارٹنر جماعت ہے، کل کو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے، کتنے؟ 10,000 کی تعداد میں۔ اب یہ 7ویں ہجری ہے، 10,000 کی تعداد میں صحابہ جو جمع ہوئے، مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنو خزاعہ کو مارا گیا ہے، اچھا نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے کہا ایک کام کرو، جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ ابھی بھی موقع دیتے ہیں، 3 شرطیں رکھو ان کے پاس، جا کر کے یہ بنو بکر جنہوں نے مارا ہے، جتنے لوگوں کو مارا اتنے ان کی جماعت کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خون بہا اس کو کہتے ہیں، دیت، قصاص۔ یہ ایک شرط یہ ہے، جتنے لوگوں نے ہماری پارٹنر جماعت کو مارا ہے اتنے تمہارے بھی مارے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے مکہ والے تم اعلان کر دو آج کے بعد سے بنو بکر تمہاری حلیف جماعت نہیں ہے، تمہاری پارٹنر نہیں، یا تو تیسرا یہ اعلان کر دو کہ جو ایگریمنٹ صلح حدیبیہ میں ہوا ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضور کے ایک قاصد صحابی مکہ آئے، ان لوگوں سے کہا کہ 3 شرطیں رسول اللہ نے بیان کی۔ مکہ والوں نے ٹھٹا مار کر کے کہا تینوں بھی منظور نہیں ہمیں، نہ ہم کسی کے خون کا بدلہ دیں گے، نہ ہم اپنی پارٹنر جماعت کا ساتھ چھوڑیں گے، اور اگر تم یہ کہتے ہو ایگریمنٹ ہے یا نہیں ہے، جاؤ بول دو کہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ غرور میں تھے، ایسے گھمنڈ میں تھے۔ صحابی رسول واپس آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دونوں شرطیں نامنظور کی اور کہا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو آپ چلتے ہیں مکہ، یہ فتح مکہ کے راستے ہیں، یہاں سے اب اسلام کی وہ نشر و اشاعت جہاں سے میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے واپس اس وطن آنے والے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا تو صحابہ جوش و خروش میں جمع ہوئے۔ اب یہ نقل و حرکت مکہ والوں کو پہنچی، مکہ والوں میں کھلبلی مچی، کہا ایسا نہ ہو ایگریمنٹ کو دوبارہ رینیو کیا جائے، تجدید کی جائے، غلطی سے ہم نے کہہ دیا تھا ٹوٹ گیا، نہیں ابھی نہیں ٹوٹا ہے، اس کو رینیو کیا جائے۔ اور اپنے سردار ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کر کے بات کرو کہ ہم ایگریمنٹ رینیو کرنے آئے۔ جب وہ مدینے میں آئے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی، حضور نے بات ہی نہیں کی ابو سفیان سے۔ اب وہ حضرت ابو بکر کے پاس جائے، حضرت علی کے پاس جائے، حضرت عمر کے پاس جائے، کہے کہ جاؤ حضور سے کچھ سفارش کر دو، میں ایگریمنٹ رینیو کرنے آیا ہوں، جنگ نہیں چاہیے، صلح پر چلیں گے۔ کسی صحابی نے اس کو منہ نہیں لگایا، یہاں تک کہ تنگ آ کر ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ان کی بیٹی کون ہے؟ ام حبیبہ، حضور کی زوجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں یہ بعد میں اسلام لائے، تھک ہار کر کے اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیوی ہے میری بیٹی، اس کے ذریعے سے بات پہنچا دوں، حضور مان جائیں گے، اپنی بیوی کی بات تو رکھیں گے۔ تو ابو سفیان گھر گئے، ام حبیبہ کے گھر، کمال ہے اس خاتون ام المومنین کی، وہ
وفا شیاری میرے مصطفیٰ سے، باپ کافر ہے، مصطفیٰ کریم کی زوجیت میں رہنے والی ہم کروڑوں مومنوں کی ماں، سلام ان کی تربت پر۔ گھر میں ابو سفیان جیسے ہی داخل ہوئے، باپ آیا ہے بیٹی کے لیے، کئی برسوں کے بعد آیا ہے، جیسی آئے بستر بچھا ہوا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو سفیان آیا ہے گھر کے اندر، فوراً بستر کو کھینچ لیا، لپیٹ کر کے دوسری طرف کیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹھ جاؤں، کہا بیٹھنا ہے تو بیٹھ سکتے ہو، کہا بستر تو رکھتے، چادر تو رکھتے۔ ام حبیبہ نے کہا قسم رب ذوالجلال کی، اس بستر پر میں کسی ناپاک کو بیٹھنے نہیں دے سکتی، اس لیے کہ رسول اللہ کا بستر پاک ہے، جس پر میرے آقا بیٹھتے ہیں میں کسی ناپاک کو اس پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ یہ کیسا کمال کا ایمان تھا، بیٹی اپنے باپ کو رسول اللہ کے بستر پر آنے نہیں دینا چاہتی۔ آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کے بھید بھاؤ کرتے ہیں، فلاں سے مت ملو، ان سے نہ ملو۔ میرے عزیزوں، ہماری محبت رسول اللہ کے رشتے سے ہے، ہماری دشمنی بھی رسول اللہ کے رشتوں سے جو انجام ہے اسی سے ہے۔ اسی کو بات رکھو، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کا بھی خیال نہیں کیا، اگر میرے رسول کا نہیں ہے تو نہ میرے گھر کا ہے نہ میرا باپ ہے۔ یہ عقیدہ ہماری ماں سے ملا ہوا، ام المومنین سے ملا ہوا۔ ابو سفیان جو یہ خیال لے کر کے آئے کہ بیوی کی بات رسول اللہ مان لیں گے، یہاں سے سفارش ہوگی، ابو سفیان کہتے ہیں اس عورت کو میں کیا بتاؤں، کیا سفارش کروں جو بیٹھنے کے لیے مجھے بستر بھی رکھنا نہیں چاہتی، چادر بھی نہیں بچھاتی۔ بہت مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ آئے۔ ابو سفیان واپس آئے، لیکن صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ایک کام کرو ابو سفیان، تم یہاں کھڑے ہو کر کے ایسے اعلان کر کے چلے جاؤ کہ میں نے پھر سے رینیو کر دیا ہے ایگریمنٹ کو۔ وہ کھڑے ہو کر کے مسجد نبوی کے پاس زور زور سے اعلان کر کے گئے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کسی نے ہاں کہا، لبیک کہا، حضور نے اس پر منظوری دی نہیں۔ مکہ واپس آ کر کے کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا، ایگریمنٹ رینیو ہو گیا؟ کہا نہیں، کسی نے میری سنی تو نہیں، لیکن میں نے زور سے اعلان کر دیا ہے، میں نے زور سے بتا دیا ہے، جیسے بھاشن کوئی پی ایم دے کر کے چلا جائے، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بول تو دیا ہے نا ہم نے تو کنڈم کیا ہے، مذمت کیا ہے۔ اسی طرح کا اس زمانے کا وہ تھا، کہا میں نے تو بول دیا۔ مکہ والوں نے پوچھا کسی نے اس پر لبیک کہا؟ ہاں کہا ہے۔ کہا نہیں کسی نے نہیں کہا۔ تو کہا پھر اس رینویشن کا کیا مطلب ہے، یہ تجدید کہاں ہے یہ؟ اس کے بعد بات ہوئی، مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھیں، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر، اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی ہے، صاحب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے، جو کچھ بچے کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان۔ اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لی خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟
حضرت عباس نے کہا جلدی چلو رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے. ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے. کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے, آج آخری وقت ہے, آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں, اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو, تلوار نیچے کرو. تھوڑی دیر رکا, حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں, کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں کہا. حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے, ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا. ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دیا. اسی لیے تو میرے عزیزوں, ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے. شاعر نے سچ کہا ہے, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں. بریلی والے ایک امام کی سنو, یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا اور کہا جاؤ کل کے دن دوپہر میں فلاں پہاڑی کے اوپر تم کھڑے رہنا. حضور چاہتے تھے کہ ابو سفیان کو دکھایا جائے لشکر اسلام کیسے مکہ میں داخل ہو رہا ہے. ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں, اسلام قبول کیے ہوئے نہیں. دوسرا دن تھا, 20 رمضان کی تاریخ ہے, جمعہ کا دن ہے. اللہ اکبر, رمضان المبارک کا مہینہ ہے. صحابہ اکرام نے حضور نے کئی جماعتوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. سب سے آگے اس 10,000 فوج کی جماعت میں سب سے آگے بندہ جو جھنڈا لے کر چل رہا تھا وہ صحابہ میں کوئی بہت بڑے صحابی جلیل نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی نہیں, یہ خلفاء اجلہ صحابہ میں سے جو جلیل القدر نہیں. حضور نے اس فوج کے مقدمے میں سب سے آگے جھنڈا دے کر جس کو رکھا تھا وہ بلال حبشی تھے, حضرت بلال حبشی تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آگے رکھا تھا. مکہ والے یہ منظر دیکھیں جس بلال کے پیروں میں رسیاں ڈال کر تم کھینچتے تھے اور گرم ریت پر لٹا کر اس بلال کے جسم کو تم نے گلا دیا تھا, چربی نکل جاتی تھی, اس بلال کو تم مارتے تھے. آج وہ بلال جھنڈا اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں ہے, بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور ایسے یہ چوک در چوک فوج داخل ہونے لگی. اللہ اکبر, قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اے محبوب, اللہ نے آپ کے خواب کو پورا کر دیا. آپ کی یہ پوری جماعت کے ساتھ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں بغیر کسی خوف کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جماعت میں تھے صحابہ کی, وہ سب سے اخیر میں تھی. حضور ملاحظہ کر رہے تھے, صحابہ کو جانے دے رہے تھے. صحابہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, وطن عزیز میں آئے ہیں, چھوڑے ہوئے وطن میں آئے ہیں جہاں جائیدادیں تھی, جہاں بیوی بچے رہے, جہاں بچپنا گزرا, جہاں سب چھوڑ کر صحابہ گئے تھے. پورے 7 سال کے بعد مکہ واپس آ رہے. صحابہ کوئی مٹی اٹھاتا مکہ کی اور اپنے سروں پر ڈال دیتے, دیواروں کو بوسے لیتے, جگہ جگہ رک کر کے گھروں کو چوم لیتے تھے. یہ ہمارا وہ وطن عزیز مکہ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں, سیدھے حرم کعبہ میں تشریف لائے. میرے عزیزو, یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ وہ دن ہے آج تک کے کافر اس فتح مکہ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے آقا جیسے ہی آئے حضور کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا. آپ اپنے عصا مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے آئے. آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. دونوں صحابہ کو حضور پکڑے ہوئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے, خانہ کعبہ کے پاس آئے. ایک واقعہ میں بتا دوں, ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن شیبہ, ایک شخص تھے, حضرت عثمان غنی نہیں ہے, دوسرے عثمان ہیں, ان کے پاس رہتی تھی. حضور نے ایک دن ان سے کہا, عثمان بن شیبہ چابی دے دو, مجھے اندر جانا ہے. کہا تم جیسے دین چھوڑے ہوئے آدمی کو میں چابی نہیں دوں گا, تم خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے. حضور کو انہوں نے منع کر دیا تھا, چابی دینے سے منع کیا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے سے منع کیا.
हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए, ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है। चाबी थी, कहा चाबी लाओ, मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। यह सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है, तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, और इस लकड़ी को लेते बुतों को जो अंदर रखे थे गर्दन में डालकर गिराते थे, फरमाते थे कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही है। मैं हमेशा दुआ करता हूं मौला हुजूर की इस सुन्नत पर भी अमल करने का मौका आता हो, हक आ जाए, बातिल मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 360 बुतों को गिराया, जो वहां पर अंदर तस्वीरें थी उनको पोंछकर साफ कर दिया। जब पूरा खाने काबा इन आलाइशों से पाक हुआ, बाहर तशरीफ लाए और बिलाल से कहा, बिलाल जाओ खाने की छत पर, खाने काबा की छत पर आज अजान दे दो। यहां पहली अजान होने वाली है, मक्का में पहली अजान है हरम काबा से। हजरत बिलाल हबशी जोश मोहब्बत में चढ़ते चले गए, रस्सी डाली, खाने काबा की छत काफी ऊंची थी, चढ़ गए। बाज बुजुर्गों ने फरमाया हजरत बिलाल को यह ख्याल ही नहीं था, खाने काबा की छत पर तो बड़े मोहब्बत में चढ़ गए, क्योंकि वो जब मस्जिद नबवी से अजान देते थे तो खाने काबा की तरफ मुंह करके देते थे। हर मुअज्जिन आज भी कहां मुंह करके अजान देता है, किबले की तरफ मुंह करके देता है। हजरत बिलाल छत पर चढ़ गए, फिर सोचने लगे अब मुंह किस तरफ करूं, काबा तो नीचे आ गया है, मैं तो छत पर हूं, किधर मुंह करके अजान दूं। हुजूर की तरफ देखने लगे, मेरे आका ने फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख करके अजान दो। इसी को बरेली का इमाम कहता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और काबा क्या कहता है, बरेली के इमाम कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजान गिरामी वकार, ये पहली अजान है, बिलाल हबशी ने अजान दी। मक्का में जितने लोग थे सब पकड़ करके लाए हुए थे, जो बड़े दिनों से जंग लड़ते थे, बदर में गए हुए, उहद में गए हुए, खंदक में गए हुए, खैबर में आए हुए कई लोग थे वहां पर, सबको पकड़ करके लाया गया था। और सब मुजरिम थे, कैदी थे आज के। और सहाबा नारा क्या लगा रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो गोश्त छितड़े उड़ाने का दिन है, ये जितने मारे थे सबका बदला लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद मक्का वालों से मुखातिब होकर के फरमाते हैं, ऐ मक्का वालों, आज तुम सबके सब यहाँ पर आजिज और मजबूर होकर के आए हो, बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, मेरे बारे में क्या गुमान करते हो। मक्का वालों ने एक ही जुबान से कहा, अंत करीमुन इब्नु करीमिन व अखुन करीमिन, आप करीम हैं, शरीफ हैं, आपके बाप भी करीम थे, आप करीमों के भाई हैं, आपसे सखावत के अलावा हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हुजूर ने सहाबा से कहा, जो नारा लगा रहे हो अल यौम यौमुल मलहमा, बंद करो, आज छितड़े उड़ाने का दिन नहीं है, अल यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है। इला तज़रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, मेरे आका ने फरमाया, जाओ मक्का वालों, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तुम सबके सब आज माफ कर दिए गए। ये पहला ऐलान था। अबू सुफियान दौड़े हुए आए, वो हिंदा आई जिन्होंने अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उहद के मैदान में कलेजा चबाया था, सीना चाक करके, वो सब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में। आते ही अर्ज किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा ने ऐसे सख्त दिलों को मोम कर दिया था, जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो आस्ताने नबवी में आज झुक गए, सब झुक गए। यहां तक कि सफवान एक शख्स है, बहुत सख्त दुश्मनी, जिसके बाप का कत्ल हो गया था बदर में, वो हजरत उमैर बिन वहब, एक सहाबी, हजरत उमैर बिन वहब, जिनके बेटे को हुजूर के पास कैदी बनाया गया था और वो कत्ल करने के लिए मदीने आए थे हुजूर का, तलवार को जहर में बुझाकर। ये सफवान और उमैर दोनों बहुत करीबी साथी थे, काबा के हतीम में बैठ करके दोनों ने मशवरा किया था और हुजूर का कत्ल करने के लिए उमैर बिन वहब आए थे। मदीने में आया, हुजूर ने पूछा क्यों आए हो, कहा बेटा मेरा कैदी आपके पास खैर खैरियत लेने आया। हुजूर ने फरमाया सच बताओ, वो बात बताओ जो हतीम काबा में बैठ कर करके आए हो। वो गैबदान नबी ने इतना कहा था, उमैर बिन वहब के हाथ से तलवार छूट गई, कलमा पढ़ लिया, ईमान लाया, और वापस आए तो दोस्त अभी ईमान लाया हुआ नहीं था, सफवान, वो छोड़ दिया।
उमैर बिन वहाब को डांटने लगा, तुझको तो कत्ल करने भेजा था, तू खुद मुसलमान हो गया। अब सफवान को बहुत समझाते थे लेकिन समझता नहीं। जिस दिन फतेह मक्का हुआ उसने कहा कि मैं यहाँ इनके सामने कैदी और मजबूर बन करके रहने से खुदकुशी करना पसंद करता हूँ। घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा, कहा कि मैं समंदरों में जाकर के छलांग लगाऊंगा और डूब के मर जाऊंगा लेकिन मोहम्मद के हाथ में नहीं होऊंगा। इतना कठोर दिल। उमैर बिन वहब आए, कहा कि ये खुदकुशी करने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। दौड़ते हुए आए, कहा देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया, हिंदा को माफ किया, सबको, तू कौन सा बड़ा है, आजा। कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। थोड़ी देर के बाद पूछने लगा, क्या वो मुझ जैसे को माफ करेंगे? मैंने तो उनके कत्ल का मंसूबा बनाया, बदर में उनके सामने, उहद में उनके सामने, खंदक में उनके सामने, मुझे माफ करेंगे? उमैर ने कहा माफ करेंगे, मेरी बात तो सुन। कहता नहीं मुझे यकीन नहीं। हजरत उमैर आए, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आज फतेह मक्का आपने फरमाया यौमुर रहमा है, रहमत का दिन है। मेरा करीबी दोस्त था सफवान, अगरचे वो आपकी दुश्मनी में कई साल बिताया, एक रहम की भीख चाहता हूं, उसे माफ करने का आप परवाना दे दें। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कह दो मैंने माफ किया। बस एक ही जुमला है, एक ही जुमला है। आला हजरत ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहे, देने वाला है सच्चा। हाथ उठते ही मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। लब वहां हैं, आंखें हैं बंद, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है या रसूल अल्लाह। उमैर बिन वहब ने कहा या रसूल अल्लाह वो मानेगा नहीं मेरी बात, कह दूंगा आपने माफ किया, मानेगा नहीं। कहा क्या चाहते हो? कहा बस आपका अमामा चाहता हूं, आप अमामा दे दे अपना, निशानी दिखा दूंगा। अमामा किसी को दिया नहीं जाता। हुजूर ने एक काफिर जो कट्टर दुश्मन था उसको बचाने के लिए उमैर बिन वहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फौरन अपना अमामा शरीफ उतार दिया, कहा ले जाओ। उमैर बिन वहब अमामा शरीफ को लेकर के आए। सफवान जो घोड़े पर बैठकर समंदर में छलांग लगाना चाहा था, कहा सुन ले मेरी बात, मैं नहीं कहता था कि वो माफ करेंगे, मैंने जाकर तेरे बारे में कहा, उन्होंने माफ कर दिया। कहा क्या बात है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? निकाल करके दिखाया वो अमामा मुबारका रसूलुल्लाह का जो आपके सर पर सजा हुआ था। सफवान से कहा कि ये देख उन्होंने निशानी के लिए अमामा भेजा। सफवान का दिल मोम हो गया, कहा मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा दुनिया में, मैंने ऐसा इंसान ही नहीं देखा। अमामा मुबारका की खुशबू क्या गई इसके सीने में, दौड़ता भागता हुआ वापस आया। जो सुसाइड करने के लिए गया था वापस दौड़ता हुआ आया, हुजूर के कदमों में गिर गया। और उसके बाद बाज रिवायतों में कहा गया है वो कहता था कि आपके बार मैं तो जान बचाने के लिए गया था, अब अगर ये मार भी दे तो मुझे परवाह नहीं, इसलिए कि मेरा दिल इनके कदमों में गिर गया है, अब कत्ल भी हो जाऊं इनके हाथ से तो कोई परवाह नहीं, खुशी से मर जाऊंगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस्लाम के इस्टेब्लिशमेंट में मेरे आका के हकीमाना अफ़आल को अगर मैं जिक्र करूं रातें गुजर जाएंगी, इतना आसान नहीं था। फतेह मक्का के बाद क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन उम्रा फरमाते हैं, उम्रा के बाद फौरन आप मदीना तैयबा के लिए रुखसत हो रहे थे, तो ये ऐलान फरमाया था, ऐ मक्का मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूं, काश मक्का वालों ने मुझे ना निकाला होता तो मैं जिंदगी भर कभी मक्का छोड़कर ना जाता। मक्का से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुखसत हुए, वापस मदीने आए, ये 7 हिजरी की बात थी। उसके बाद कुछ बड़ी जंगें हुई हैं, दूसरे लोगों से जंग हुनैन हुई है, जंग तबूक हुई है, और उसके बाद 10वीं हिजरी थी। 10वीं हिजरी का फिर रमजान के बाद जिलकादा 26 जिलकादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरादा हुआ कि इस साल हज करना है। ये हुजूर का आखिरी हज भी है, पहला हज भी, यानी हिजरत के बाद। उससे 1 साल पहले हजरत अबू बकर हजरत अली को हज के लिए काफिले में अमीर बना करके भेजा था हुजूर ने। उन्होंने आकर ऐलान कर दिया था आज के बाद से कोई मुशरिक मक्का में दाखिल नहीं होगा। वो हजरत अबू बकर हजरत अली के ऐलान के बाद से आज तक इसी बात पर अमल किया जाता है, हुदूद मक्का में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल होने की इजाजत नहीं। 10वीं हिजरी थी, हुजूर ने जैसे ही ऐलान फरमाया कि इस साल हज के लिए जाना है, खबर ऐसी फैल गई, पूरे अरब के कबीले जितने मुसलमान हुए थे जौक दर जौक काफिलों में शरीक होने लग गए, मदीने आ गए। मदीने आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबियार अली से अपना एहराम बांधा, जिसको आज मस्जिद अली कहते हैं, वहां से एहराम बांधा। ये 26 जिलकादा का दिन था और यहां से चलते हुए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 जिलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, गुस्ल फरमाया। हुजूर ने क़िरान का एहराम बांधा था, उम्रा और हज दोनों मिला करके। उस वक्त मक्का पहुंचने तक सहाबा की जो जमात बढ़ती गई, वो तकरीबन 1,20,000 की तादाद थी। 1,20,000 के करीब सहाबा सब जमा हुए, हुजूर के साथ हज करना है, कौन नहीं करता, सब जमा हो गए थे। सारी अज़वाज मुतहरात भी हुजूर के साथ थीं,
عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے، طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو، باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا یہ 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی، حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی، یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ تشریف لائے، معمول کے مطابق بات چل رہی تھی، محرم کا مہینہ گزرنے کو تھا، سفر آتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، یہ سفر کا مہینہ تھا، طبیعت علیل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا، اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے، لیکن اس کے بندے نے دنیا چھوڑ دی، اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور ایسی مثالوں میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے بندے کے طور پر۔ حضرت ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو بکر وہ تو رسول اللہ مثال دے رہے ہیں، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم نہیں سمجھتے، وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں۔ کیا تم نہیں سنتے ہو رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، بیماری بڑھتی گئی، بخار شدت سے آنے لگا، پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا۔ سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں، حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے، انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی۔ انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے، میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا، تم میرے لیے ایسی ہو۔ انصار سنو، دنیا کی قومیں بڑھتی جائیں گی، انصار گھٹتے جائیں گے، اتنے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک کی طرح، لیکن تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم نے جو مجھے دیکھا، تم نے جو مجھے سیکھا، ہر چیز تم پوری دنیا میں پہنچاؤ گے۔ انصار صحابہ حضور کی یہ باتیں سنتے سنتے آنکھوں سے اشک ایسے رواں تھے، بھیگ گئے تھے۔ پھر وہ دن آیا، ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں ربیع الاول یا 8ویں ربیع الاول شریف کو حجرے میں گئے،
اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا، جتنی بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں قریب تھیں، سب کو بلایا اور کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی ہے، کسی کے پاس زیورات ہے؟ صاحب تمام ازواج نے پوچھا کیا بات؟ کہا اگر کسی کے پاس ہے تو چاہے تو صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ ازواج مطہرات نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی جمع ہو، میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہو، تم چاہو تو خیرات کر دو، حرام نہیں ہے، پہننا ناجائز نہیں ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں فقیرانہ انداز میں جاؤں، میرے گھر میں کوئی دولت نہ رہے۔ ازواج مطہرات یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا، ایک دن زینب کے گھر، ایک دن سلمہ کے گھر، ایک دن حفصہ کے گھر، ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سب کے گھروں جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو تاکہ میں عائشہ کے گھر آرام کروں۔ ساری ازواج مطہرات نے دیکھا حضور کی طبیعت علیل ہے، سبوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بہت پیار کرتے ہیں، عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سبوں نے اپنی باریاں قربان کی، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر باریوں میں نہ آئیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں۔ سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے۔ یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے، حجرہ عائشہ ہے، رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے۔ 2 دن ایسے گزرے حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے، صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے، صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی۔ میں روایتیں پڑھتا ہوں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں، 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ، یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی، بلال حبشی نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت ہو گئی، ابو بکر صدیق پڑھنے لگے، ہر جماعت قائم ہوتی، صحابہ کہتے ہیں ہم ٹکٹکی باندھ کر حضور کے کمرے کی طرف دیکھتے تھے، حجرے کا دروازہ کھلے گا، دروازے سے پردہ ہٹے گا، آفتاب رسالت باہر آئیں گے، ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے، قرار آ جائے گا، چین آ جائے گا، لیکن حضور نہ آئے، 2 دن نہ آئے۔ مغرب کی اذان، جماعت کھڑی ہو گئی، ابو بکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے، اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا، حجرے کا پردہ ہٹا، صحابہ نماز میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے، قبلہ اس طرف ہے، حضور کا حجرہ اس طرف ہے، سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں۔ صحابہ کہتے ہیں قریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے، آزمائش میں مبتلا ہوتے، سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے، بلند ہو گئی آوازیں، ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو، کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی، ان کی نمازیں ٹوٹ گئی؟ ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، نماز کسی کی ٹوٹی نہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے لیکن کیفیت ایسی تھی، 2 صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا، حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں بلکہ دیکھتا رہوں، بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں، نماز کی جماعت دیکھتا رہوں۔ اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ہے مسلمانوں، بستروں پر سونے والوں، نمازوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں کو اس طرح ویران کر رکھنے والوں، کبھی اس رسول محترم کا خیال کیا؟ میرے آقا کو اگر سب سے زیادہ طلب تھی وہ بیماری کی شدت میں بھی اٹھ کر کے آتے تھے جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے۔ کاش ہماری صفیں بھر جاتی، رسول اللہ کا چمکتا دمکتا چہرہ ہماری مسجدوں کی طرف بھی ہوتا، حضور کی عنایتیں ہماری طرف ہوتی۔ یہ آخری نماز تھی حضور کی، یہ آخری نماز تھی مغرب کی۔ اس کے بعد حضور جو حجرے میں گئے واپس تشریف نہ لائے۔ 13 ربیع الاول کا دن تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ پانی آپ کے اوپر چھڑکا جاتا سوکھ جاتا تھا، بدن اس طرح گرم تھا۔ نبیوں کو جو بخار آتا تھا بہت شدت کا، اور وہ بھی سید الانبیاء کو۔ اسی اثنا میں حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اچانک دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک خاتون آئی۔ یہ وہ خاتون تھی جب وہ آتی تھی رسول اللہ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی اور نہیں، وہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ آخری وقت حضور کے حجرے میں آئی،
देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया। फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है। हजरत फातिमा कहती है पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते, उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा तो ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा, हजरत आयशा से वो कहती है बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मैंने जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था, हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मरतबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा। उसको इजाजत दे दी रसूलुल्लाह ने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत देने के बाद जो पहला उससे सवाल किया, कहा मलकुल मौत इजराइल तुम मेरी रूह कब्ज करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाने की इजाजत लेने आए, उससे पहले ये बताओ ये नज़ा और ये सकरात के दर्द की जो शिद्दत है क्या मेरी उम्मत पर भी आएगी? जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये वक्त ऐसा होता है जब बाप बेटे को नहीं पहचानता, अपना नाम लोग भूल जाते हैं मौत के करीब, कोई नहीं पहचानता किसी को, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफ़ा को। उस वक्त पूछते हैं मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और उम्मत का हाल ये है कि भूली बैठी हुई। इस उम्मत के सामने हजारों गालियां दे दी उस रसूल को। उम्मत के खड़े होने का वक्त कब आएगा? उम्मत कब बेदार होगी? जिस रसूल ने हमें आखिरी लम्हात में भी नहीं फरामोश किया। आज उम्मत मजे ले रही है, माल के मजे, दौलत के मजे, हुस्न जमाल के मजे, हुकूमत की लालच। ये कौम हमने रसूल को कब से भूली बैठी है। अरब के जालिमों, तुम्हें अल्लाह ताला ने आज दौलत से बहुत ज्यादा सरफराज किया है, तो ये ना भूलो सब कुछ मिला है रसूल के सदक़े में मिला है। आज कुत्ते भौंक रहे हैं उस रसूल की शान में, दर्द होता है, कलेजा फटता है। मैं दुआ यही करता था रब्बुल आलमीन की बारगाह, मौला काश हमारे कान बहरे हो जाते, काश हमारी आंखें अंधी हो जाती, हम ये हालात न देखते। कसम रब्बे जुल जलाल की, मौला मेरी माँ को कोई 1000 गालियां दे दे, मेरे बाप को कोई 1000 गालियां दे दे, बर्दाश्त होगा, हम इंसान हैं। लेकिन हमारी जानों से ज्यादा हम प्यार करते हैं अपने मुस्तफ़ा करीम से। उनकी गालियां सुनते हैं और वो भी अपने इसी मुल्क में सुनते हैं। इन जालिम कुत्तों के साथ हमें खड़े होने की तक सख्त नहीं है। इसीलिए हम बेकरार होकर, बेचैन होकर कभी ये चिल्लाने लग गए थे कि आ जाओ जालिमों, हम आग में कूदने को भी तैयार हैं। ये यूं ही नहीं था कि हमारा सीना जलता है, हमारे कलीजा फटता है। इन कुत्तों को क्या खबर कि हम अपने नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं और हमारा नबी हमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो रसूल ये कहते थे मेरी उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसका दर्द मुझे होता है। इसलिए हम प्यार करते हैं उस रसूल से। हमारा कोई मसीहा है नहीं यहां पर, सब चॉकलेट पकड़ाने वाले, लॉलीपॉप देकर भेजने वाले लोग हैं। हमारे गमों को, हमारे दर्द को अगर कोई समझ सकता है तो आमिना का लाल है।
صرف وہ رسول ہے، وہ آخری وقت تھا اس رسول کا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی، ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، سب سے اچھا دوست اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ ہے۔ اور پھر یہ جملے تھے، رب حب لی امتی، مولا میری امت، میری امت۔ پھر زبان خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں نے ہٹایا نہیں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی، حضور کافی دیر سے خاموش تھے، میں ہنسانے کی کوشش کرتی، کچھ بولنے کی کوشش کرتی، حضور جواب نہیں دے رہے تھے، خاموش بیٹھی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا، میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے، آئے، کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا، صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، چیخ نکل گئی۔ وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے، پیشانی کو چوما، کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک، اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی، دو موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، ایک موت آنی تھی وہ آ گئی، آپ ہم میں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا، میں نے پوچھا ابا جان کیا میرے رفیق حیات میرے سرداج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق بار ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ ومن افئن مات او قتل انقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، یاد رکھو وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے، ان کے بعد اگر تم میں سے کوئی پیچھے پھر گیا، ان کا دین چھوڑ دیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ کے ہوش اڑ گئے، حالت ایسی تھی۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ان کو کوئی چونٹی کاٹتا تو بھی پتہ نہیں چلتا، پتھروں کی طرح جمے سے میں۔ حضرت عمر تو کہتے میں نہیں مانتا حضور کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، میرے نبی بھی گئے، میرے نبی گئے واپس آئیں گے۔ اور ان کا اپنا یہ فرط محبت میں تھا، تلوار اٹھا کر مدینے میں گھومتے تھے، خبردار اگر کسی نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں گردن مار دوں گا، میرے رسول واپس آئیں گے۔ حضرت عمر کو سنبھالا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ اہم نقطہ تھا، یہاں سے باضابطہ اسلام کی تاریخ شروع ہے رسول پاک کے بعد۔ اب جو باغ دور سنبھالنی تھی وہ سب سے اہم ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وفات کی خبر کا یقین کرنا ہی تھا۔ صحابہ نے کر لیا، صحابہ نے کر لیا۔ پیر کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ 2 دن تک صحابہ حضور پر نماز پڑھتے رہے، الگ الگ آ کر کے جماعت جماعت، حضور کے حجرے میں ہی نماز ہوئی۔ صحابہ میں یہ اختلاف تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے، کچھ کہتے مکہ میں، کچھ کہتے بیت المقدس میں۔ پھر ایک حدیث سنائی صحابی نے، کہا حضور نے فرمایا تھا جس نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہ وہیں دفن ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس حدیث پر عمل کیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جہاں حضور کی وفات ہوئی، قبر پاک کھودی گئی۔ مدینہ طیبہ کے مشہور قبر کھودنے والے 2 صحابہ تھے، لحد بنائی گئی، ایل شیپ میں جو ہوتی ہے وہ لحد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ قبر یعنی ایک صندوق باکس والی ہوتی ہے اور ایک ایل شیپ میں ایسے سیدھے کھود کر کے نیچے ایک اور کھڈا ہوتا ہے، وہ لحد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی۔ قبر میں اترنے والے صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عباس، یہ صحابہ ہیں۔ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ اب یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے کے بعد یہ صحابہ کہتے ہیں اب بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے جو تم کو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ فرماتے صحابی ہم نے کان لگائے، حضور کے لب ہل رہے تھے۔ اس وقت کان سے آواز یہ آ رہی تھی، زبان سے آواز یہ آ رہی تھی کانوں میں، رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دینا اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے بعد حضور کی قبر بند کر دی گئی۔
مجھے آج بھی وہ جملے یاد آتے ہیں. اس رسول نے آخری وقت دعا کی تھی, مولا میری امت کو معاف کر دے. اے امتیوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, تم نے اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھایا؟ اپنے رسول کے لیے کتنی مرتبہ درود کی محفلیں کی؟ کتنی مرتبہ؟ انگلیوں میں گنو گے. وہ رسول تو ایک رات بھی تمہیں فراموش نہیں کرتے تھے. اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہاں اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوتی. میرے آقا کے رخصت ہو جانے کے بعد, حضور کے ہم غریبوں سے پردہ فرمانے کے بعد اسلام کی تاریخ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے تاریخ اسلام کا باضابطہ پھر سے ایک دور شروع ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. خلافت کیسے قائم ہوئی اور خلافت کے اسباب کیسے بنے اور خلافت کو کیسے سنبھالا گیا, انشاءاللہ آگے کی محفلوں میں عرض ہوگا. لیکن جاتے جاتے آج میں اس بھری رکت والی محفل میں جو تاریخ اسلام میں نے عرض کی ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں میرا دل بے قرار ہے. عرض یہی کرتا جاؤں گا, یا رسول اللہ یہ بھولی ہوئی امت ہے, یہ آپ کو بھولی ہوئی امت, دور آئی ہوئی امت, دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اس دلدل میں پھنسی ہوئی امت ہے. اور یہاں سے پکار کر پھر کہتی ہے, ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا